کے لیے تیاری کر رہا ہے اور عمرے کے جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، لیکن اگر اسے پوچھا جائے کہ کیا بھئی آپ حج کیے ہیں، تو کہے گا کہ نہیں میں حج نہیں کیا ہوں، اور حج کیے بغیر عمرہ کر رہا ہے اور اسی کے اوپر اکتفا کر کے، عمرے ہی کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھ رہا ہے، اور 1,00,000 روپے میں یہ سوچتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھنا یہ فرض ہے۔ نہیں میرے دوستو، یاد رکھیے، اصل میں حج الگ ہے اور عمرہ الگ ہے۔ حج فرض ہے اور عمرہ وہ تو نفل عمل ہے وہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ حج مالدار کے اوپر، یعنی جو آدمی جس کے پاس، مثلا سمجھیے 3,00,000 روپے اب حج کا ہے، اب انڈیا سے آپ سعودیہ جانا ہے تو 3,00,000 روپے آپ کو حج کا خرچہ ہوگا۔ 3,00,000 روپے آپ کے پاس ہو اور حج کے موقع تک وہ آپ کے پاس رہیں تو آپ کے اوپر حج فرض ہوگا اور آپ حج کو جانا ہے، کیونکہ وہ پیسے ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کئی سال سے اس کو چھپا کے رکھے ہیں اور آپ جو ہے کسی دوسرے کاموں میں اس کو خرچہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، وہ پیسے لے کر آپ حج کو جانا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ پیسے 5,00,000 6,00,000 روپے آپ کے فکسڈ ڈپازٹ کر دیتے ہیں۔ کون کرتا ہے یہ کام، فکسڈ ڈپازٹ؟ جس کے لیے کوئی اخراجات نہ ہو، بس ایسے ہی پیسے گرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں تو اس کو اٹھا کے بینک میں رکھ دیے۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں پیسوں سے جو ہے حج فرض ہو گیا اس کے اوپر، لیکن وہ حج کو جانے سے پیچھے ہٹتا ہے، حالانکہ اس کو بعض لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے کہ حج ہمارے اوپر فرض ہے، بعض لوگ وہ ہیں جن کو معلوم ہے لیکن وہ عمدن نہیں جاتے ہیں۔ اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، حج سے رکنے کے لیے عمرہ کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کو دیکھنا مالدار کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس ارادے سے عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے دوستو، اللہ کے گھر کو دیکھنا فرض واجب نہیں ہے۔ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ حج فرض کیا ہے اور ان پیسوں سے لے کر وہاں تک حج کا بیت اللہ تک جانے کی سکت رکھتے ہیں، انہی کے لیے حج ہے۔ اور وہ لوگ حج سے چوری کر کے اور حج سے پیچھے ہٹ کر حج کو گئے بغیر عمرہ کر کے اکتفا کر کے بیٹھ رہے ہیں 1,00,000 روپے خرچہ کر کے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے گھر جا کر آئے ہیں، ایسا سمجھ رہے ہیں۔ یہ سراسا غلط ہیں، یاد رکھیے۔ اور بعض لوگ سمجھانا چاہیے کہ بعض جو حج کے بھیجنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کنسلٹنسی والے بھی ہو یا گروپ والے بھی ہو، حج کے گروپ والے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب فلاں صاحب ہے مالدار ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ پر حج فرض ہے، یہ نہیں کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمرہ کر لو، بس ایک مرتبہ عمرہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو ایک ٹرائل ہو جائے گا، حج کرنے میں سہولت پیدا ہو جائے گی، یہ کہہ کر ان کو آہستہ سے آپ اتارتے ہیں اور وہ کسی طرح سے بھی ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کو فلائٹ چڑھا کے 15 دن کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ جاتا ہے 15 دن عمرہ کر کے واپس آتا ہے اور وہ حج کو جانے سے رک جاتا ہے، اور یہ وہ سمجھتا ہے کہ اب تو ہم عمرہ کر کے آئے، ابھی حج کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ بہت غلط بات ہے۔ پہلے حج کو عمرے کی تشکیل کرنے والے ان کو یہ پہلے بتانا ہے کہ دیکھو آپ پر حج فرض ہے، اگر آپ حج نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اللہ کے یہاں پوچھو گا آپ کو۔ ہاں، اس کے مشق کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، اگر شوق ہے ان کو تو ان کو عمرے پہ بھیجنا چاہیے، ورنہ آپ لوگ حج سے ڈائیورٹ کر کے عمرے پہ بھیج رہے ہیں تو وہ عمرے کے اوپر اکتفا کر رہا، حج کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے آج۔ اور جو آدمی غریب ہیں، اس کے پاس حج کو جانے کی پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا چھپا کے اللہ کے گھر کو دیکھنے کی خواہش ہے تو تھوڑا تھوڑا چھپا کے جو ہے کچھ پیسے کر لیا، ایسا آدمی عمرہ کر سکتا ہے، ایسا آدمی عمرہ کر سکتا ہے کہ وہ کچھ چھپا کے مشکل سے 1,00,000 روپے ہوئے تو 1,00,000 روپے لے کر حج کو چلے گا، عمرے کو گیا اور 15 دن رہ کے پورا جو ہے طواف کر کے اور مدینہ گیا اور وہاں پہ مقامات پہ گیا اور زیارت کی تمام کی اور واپس آیا، بس اس کے لیے وہی کافی ہے۔ وہ حج کے لیے اور اتنا پیسہ بھی اس کے پاس نہیں ہے اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں ہر سال عمرے کو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا تو پیسہ نہیں ہے، حج کا پیسہ نہیں ہے، لیکن میں ہر سال عمرے کو جاتا ہوں۔ یہ بھی غلط ہے۔ جب آپ کے پاس ہر سال عمرے کو جانے کے برابر پیسے آ جاتے ہیں تو آپ اس کو جمع کر حج کو جانا چاہیے، آپ کو حج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک فرضیہ عبادت ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس حج کی طاقت ہے، جب بھی آپ نہیں جا رہے ہر سال عمرہ
अब बीवी को भी हर साल उम्रे पे लेके जा रहे हैं, नहीं, ये गलत है। हाँ, ऐसा कीजिए कि एक मर्तबा सबसे पहले आप हज कर लीजिए, फिर उसके बाद हर साल उम्रे पे जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, हज जिंदगी में एक ही बार फर्ज है, हर साल फर्ज नहीं है। चाहे वो कितना भी बड़ा मालदार हो, एक ही बार उसके ऊपर हज फर्ज है। उम्रा नफिल है, आप जितने भी कर ले सकते हो। लेकिन जो लोग जिंदगी में पहली मर्तबा उम्रा करके अपने आप को हज से जी चुरा कर बैठते हैं, ये बहुत बुरा अमल है। आप पहले हज करो, उसके बाद हर साल उम्रा कर लो, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। और मैं खास करके ये कंसल्टेंसी वाले, ये हज के ग्रुप में जाने वाले, इन लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग जो है मालदारों को बताएं कि पहले आपके ऊपर हज फर्ज है और इसके बाद आप हज कराएं, फिर उसके बाद उम्रे के लिए तैयारी कराएं। ऐसा नहीं कि उम्रे के लिए आप भेज रहे, मश्क हो जाएगा, ट्रेनिंग होगा, फिर उसके बाद जो है हज करेंगे तो वो उम्रे के ऊपर इत्तिफा करके बैठ रहा है। इसका ख्याल रखें। बहरहाल अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।